دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں لال حویلی کے بارے میں۔ کہا جاتا ہے کہ لال حویلی کو خریدنے والا ہر شخص مر جایا کرتا تھا۔ اس کی حقیقت کیا ہے، چلیے جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ لال حویلی پاکستان کے شہر راولپنڈی کے راجہ بازار میں واقع ہے۔ لال حویلی ایک مشہور رہائش گاہ کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پاکستان کے مشہور سیاستدان شہر رشید سے بھی منسوب ہے اور وہ یہاں سے اپنی سیاسی سرگرمیاں چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ حویلی کو شہر رشید کے حوالے سے جانتے ہیں، لیکن اس کا تاریخی پس منظر کچھ اور ہی ہے۔ لال حویلی کو دھنراج سہگل نامی ہندو نے تعمیر کروایا تھا، لیکن دھنراج نے یہ حویلی ایک عورت کے لیے تعمیر کروائی تھی جن کا شہر رشید سے بھی گہرا تعلق تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شہر رشید صاحب راجہ بازار میں کتب فروش ہوا کرتے تھے۔ ان کا بچپن بھی یہیں پر گزرا۔ اس وقت حضرت حویلی کا قدیم نام سہگل حویلی تھا، جو کہ بعد میں بدل کر لال حویلی رکھ دیا گیا۔ اس کے پیچھے ایک ہندو اور ایک مسلمان طوائف عورت کی لازوال محبت کی کہانی پوشیدہ ہے۔ دھنراج سہگل جہلم کا رہنے والا تھا اور اس کا تعلق جہلم کے ایک امیر ہندو خاندان سے تھا۔ سہگل حویلی کی کہانی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ دھنراج سہگل ایک مرتبہ سیال کوٹ میں شادی کی تقریب کے لیے پہنچے، لیکن وہاں ان کی ملاقات ایک مسلمان عورت بدا بائی سے ہو گئی، جو کہ پیشے کے اعتبار سے ایک رقاصہ تھی۔ لیکن دھنراج سہگل اس بدا بائی کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور واپسی میں بدا بائی کو اپنے ساتھ لے آیا۔ راولپنڈی پہنچ کر دھنراج سہگل نے بدا بائی کے لیے ایک حویلی تعمیر کروائی۔ دھنراج اور بدا بائی کی قصے کہانیاں پورے شہر میں مشہور تھیں۔ ان دونوں میں سے کسی نے بھی اپنا مذہب تبدیل نہیں کیا۔ دھنراج سہگل اپنے ہندو مذہب پر قائم رہا اور بدا بائی اپنے مذہب اسلام پر۔ دھنراج سہگل بدا بائی کو ان کے مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے خرچ بھی ادا کرتا اور ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ تھی کہ وہ ان رسومات سے باز رہے۔ لال حویلی ایک وقت میں بڑی صغیر کی مثالی حویلی ہوا کرتی تھی اور اس کی بڑی وجہ اس پر کشمیری طرز کا کروایا گیا لکڑی کا کام تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ مدھم پڑتا گیا۔ لال حویلی کی 2 منزلیں ہیں۔ اس کی ایک منزل کے بڑے حصے کو کئی افراد کے رہائش کے لیے دیا گیا ہے، جس کے ساتھ ہی ایک صحن بھی ہے۔ سہگل اور بدا بائی اوپر کی منزل یعنی بلائی حصے میں رہا کرتے تھے۔ اس بلائی منزل کے ساتھ 2 برآمدے منسلک ہیں جو کہ بور بازار کی طرف کھلتے ہیں۔ لال حویلی کا سامنے والا حصہ، جو کہ تقریباً 5 مرلے پر مشتمل ہے، شہر رشید صاحب کی ملکیت ہے۔ لال حویلی کا دوسرا باقی ماندہ حصہ ATB کی طرف سے دوسرے افراد کو لیز پر دیا گیا ہے۔ لال حویلی کے پرانے کمرے جہاں لوگ تفریح کے لیے بیٹھا کرتے تھے اور رات کو موسیقی کی محافل سجا کرتی تھی، اب یہاں پر سیاسی دفاتر قائم ہیں اور موسیقی کے محفلوں میں بجنے والے سازوں کے بجائے یہاں پر ٹیلی فون کی گھنٹیاں بجتی ہیں۔ دیواروں پر کیا گیا آرٹ کا کام اب تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ بدا بائی سہگل کے ساتھ جب سیالکوٹ سے راولپنڈی آئی تھی تو انہوں نے ناچنا گانا چھوڑ دیا تھا اور نماز کی پابند ہو گئی تھی۔ دھنراج سہگل نے بدا بائی کے لیے ایک مسجد اور اپنے لیے ایک مندر بھی تعمیر کروایا تھا، جو کہ لال حویلی کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ شہر رشید صاحب کا کہنا ہے کہ بدا بائی شہر کی امیر ترین خاتون تھی اور وہ شہر کی واحد خاتون تھی جن کے پاس ایک حویلی اور ایک کار تھی۔ شہر رشید ماضی کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بدا بائی کے پاس 1938 ماڈل کی ایک کار بھی تھی، جس کے لکڑی کے پہیے تھے جس پر ربڑ چڑھی ہوئی تھی، اور وہ میگنیٹک کار تھی۔ لال حویلی دھنراج سہگل کی ملکیت تھی۔ جب بڑی صغیر پاکستان کی تقسیم ہوئی اور پاکستان اور بھارت علیحدہ علیحدہ ملک بنے تو دھنراج سہگل حویلی بدا بائی کے سپرد کر کے اپنے خاندان سمیت واپس ہندوستان چلا گیا۔ دھنراج کے ہندوستان جانے کے بعد عدالت نے حویلی کو متروکہ ملکیت قرار دے دیا۔ عدالت میں کیس چلا۔ بدا بائی اگر یہ کہہ دیتی کہ میں ہندو ہو گئی تھی یا دھنراج مسلمان ہو گیا تھا تو حویلی پوری طرح سے بدا بائی کو مل جاتی۔ شہر رشید کا کہنا تھا کہ بدا بائی نہایت دیانتدار عورت تھی اور انہوں نے عدالت میں اپنا بیان نہ بدلا اور کہا کہ ہم اپنے اپنے مذہب پر قائم رہے۔ اور بدا بائی کا ایک قول جو مجھے بہت اچھا لگا، جو انہوں نے عدالت کے سامنے اپنے بیان میں کہا کہ ہم نے اپنا سب کچھ ایک دوسرے کے ساتھ بانٹا سوائے مذہب کے۔ عدالت نے بدا بائی پر رحم کھایا اور 2 کمرے بدا بائی کو دے دیے۔ دھنراج کے ہندوستان جانے کے بعد بدا کے لیے پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بدا بائی کو امیر سمجھ کر اس کے گھر ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا اور تو کچھ نہ ملا۔ مزاحمت کرنے پر اس کے بھائی کو قتل کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد بدا بائی حویلی چھوڑ کر چلے گئی اور کچھ کبھی بھی واپس لوٹ کر نہ آئی اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئی اور کیوں گئی۔ بدا بائی کے حویلی چھوڑ جانے کے بعد عجیب و غریب کہانیاں منظر عام پر آئی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بدا بائی کا حویلی سے چلے جانے کے بعد گھنگرو کے چھنکار کی آوازیں حویلی سے سنائی دیتی تھی۔ پھر یہ حویلی جنات کی حویلی بن گئی۔ اس حویلی کو جو آدمی خریدتا وہ مر جاتا۔
اس طرح 12 سے 13 افراد ایسے تھے جنہوں نے یہ حویلی خریدی اور وہ مر گئے۔ اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے اس حویلی کو خریدا۔ وہ حویلی سے جڑی ان تمام باتوں کی تردید کرتے ہیں۔ انہوں نے اس حویلی کو اپنی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کیا اور ان کی سیاسی سرگرمیاں بھی یہاں پر چلتی رہی۔ بودھا بائی تو اس حویلی سے چلے گئی، لیکن اس حویلی سے بہت سی بھی کہانیاں منسوب ہیں۔ کچھ عرصے بعد ایک شخص نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں بودھا بائی کا بیٹا ہوں اور یہ حویلی میری ہے، لیکن شیخ رشید نے اس کی تحقیقات کی تو یہ بات صاف ہو گئی کہ اس شخص کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ یہ راز بودھا بائی اپنے ساتھ ہی لے گئی۔ کسی زمانے میں سیگل حویلی اور سیگل حویلی بودھا بائی کی محبت کی لازوال نشانی تھی اور آج راول پنڈی میں لال حویلی کے نام سے جانی جاتی ہے۔